اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج کے اس لیکچر کے اخیر تک جب ہم جائیں گے تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں امپلیکیشنز اسپیشلی جن سے خواتین بہت زیادہ متاثر ہوتی تھی، میں کہوں گا پچھلے زمانے میں، کیونکہ ہوا یہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں چینج ہو گئی اور تبدیل ہو گئی۔ جو آؤٹ لائن ہے آپ کے سامنے، تھوڑا سا تعارف کریں گے حدود لاز کا، کہ پاکستان میں جب ہم کہتے ہیں حدود لاز تو اس سے مراد کیا ہے۔ پھر حدود لاز تو ٹھیک ہے، کتابوں میں تو بہت زیادہ ہوں گی، ہم نے پاکستان کے قوانین میں کن کن حدود کو ڈالا اور پھر کیسے ڈالا۔ خاص کر جو فوکس ہوگا، تھوڑا سا ہم توجہ زیادہ دیں گے سیکشول افینسز پہ، اور جو ضیاء الحق صاحب نے بنائے تھے ان میں تبدیلی کیا آئی، حدود قوانین میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ یہ جو 2006 میں ایکٹ آیا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا دا پروٹیکشن آف ویمن ایکٹ، خواتین کی حفاظت کا قانون، تو اس سے کیا تبدیلی اس میں رونما ہوئی اور اس کا خصوصی ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے کیا مسائل تھے خواتین کے، اور یہ جب آیا تو ان کے مسائل میں کیا کمی ہو گئی یا ہو بھی گئی یا نہیں ہوئی۔ تو وہی جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارا امپلیکیشنز میں آ جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے اس زمانے میں یہ کر دیا کہ دستور میں کچھ چینجز کی، اور ایک کام یہ کر دیا کہ فیڈرل شریعت کورٹ یا وفاقی شرعی عدالت کی بنیاد رکھی گئی۔ پہلے اس نے یہ کیا تھا کہ ہر ہائی کورٹ میں ایک بینچ بنایا تھا جس کا نام رکھا تھا شریعت بینچ، پشاور میں، لاہور میں اور کراچی میں اور کوئٹہ میں۔ بعد میں ان بینچز کو ختم کر کے ایک وفاقی شرعی عدالت بنایا گیا، اور دستور میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آرٹیکل 203D وہ اور پورا جناب والا ایک چیپٹر ڈالا گیا ہائی کورٹ کے بعد۔ اب اس عدالت نے کرنا کیا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے بتانا ہے، لیکن پہلے یہ ذرا ہم یاد رکھ کے ضیاء الحق اقتدار میں آتے ہیں، اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا سہارا کن لوگوں کا، علماء کا، اور خاص کر جو ان کے پولیٹیکل آرگنائزیشنز یا پولیٹیکل گروپس ہیں، تو ان کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے، اور اس کو آپ سمجھو کہ پولیٹیکل رشوت کے لیے اس نے کیا کر دیا جی، کچھ چیزوں کو اس کو کہتے ہیں اسلامائزیشن شروع کی، اور اسلامائزیشن میں پھر جو سب سے جو مشہور چیزیں آ گئی اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حدود قوانین۔ اب شریعت کورٹ بھی اسی کے لیے بنایا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے جتنے قوانین ہیں سب کو آپ ایک ساتھ تبدیل نہیں کر سکتے، اور اس میں کوئی تبدیلی لانا جو ہے نا ایک ساتھ مشکل ہے، کہ پاکستان پینل کوڈ ہے جس کو کہتے ہیں مجموعہ تعزیرات پاکستان اتنا ہے، تو فلاں والا اتنا ہے۔ تو انہوں نے یہ کر دیا کہ یہ عدالت بنا کے اختیار دیا لوگوں کو اور اس عدالت کو کہ جو بھی چاہے اس عدالت میں جائیں، اور کوئی قانون جو اس کو نظر آ رہا ہو کہ یہ جو قانون ہے یہ شریعت کے خلاف ہے تو وہ اس کو چیلنج کرے، عدالت اس پہ فیصلہ دے سکتا ہے۔ اچھا، لوگ جا سکتے تھے، کوئی بھی شہری جا سکتا تھا، اور عدالت کے پاس اپنا بھی اختیار تھا کہ وہ خود سو موٹو جسے ہم کہتے ہیں از خود جو ہے اس کا جائزہ لے لے۔ تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن کچھ قوانین کو اس کے دائرۂ کار سے باہر رکھا گیا۔ دستور پاکستان اور اس طرح جس کو ہم کہتے ہیں پروسیجرل لاز، کورٹ میں کس کو آپ نے لانا ہے، کس نے کیا کہنا ہے، اور ادھر جناب والا کیا نہیں کہنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایگزامینیشن یا کراس ایگزامینیشن، یہ جو بھی بلا ہے، کون سی چیزیں جو ایڈمیسیبل ہے ایویڈنس کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ مانی جاتی ہے، کون سی کاغذ مانی جاتی ہے نہیں، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو بھی کورٹ کے دائرۂ کار سے باہر رکھا گیا۔ ایک اور چیز جو باہر رکھی گئی اس کا نام ہے مسلم پرسنل لاء، یعنی عائلی قوانین کو بھی باہر رکھا گیا۔ اب یہ جو عائلی قوانین کو باہر رکھا گیا، اس کے لیے انہوں نے ایک کام کیا، بلکہ اس سے پہلے عائلی قوانین کی ذرا میں وضاحت کروں کہ کیسے باہر رکھا گیا یا کیسے اندر رکھا گیا۔ ایک اور چیز جس کو باہر رکھا گیا وہ تھا کہ بھائی فائنینشل لاز، جتنے بھی مالی قوانین ہیں، کہتے ہیں اس کو بھی اس کورٹ نے جانچنا نہیں ہے، اس کا جائزہ نہیں لینا ہے کہ بھائی یہ غیر شرعی ہے یا کہ شریعت کے مطابق ہے، اور اس میں انہوں نے ٹائم مقرر کیا 15 سال تک۔ شاید ضیاء الحق کا خیال تھا کہ اتنے سال تک جناب والا میں رہوں گا، تو اس میں ٹائم مقرر کر دیا۔ اب عائلی قوانین کا یہ ہوا
کہ شریعت کورٹ میں پشاور میں ایک کیس آیا تھا، فرشتہ کیس اس کا نام تھا، اور وہی کیس پہ شریعت اپیلیٹ بینچ میں چلا گیا، یعنی کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ ہے جس میں 2 علماء ہوتے ہیں، 3 باقی ججز ہوتے ہیں، وہاں بھی چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ قوانین ہے پاکستان کے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیچیوٹری لا، یعنی کہ مثلا آپ پاکستان میں کوئی قانون نہیں دیکھو کہ بھائی نکاح کس طرح ہوتا ہے اور اس میں سمجھو کتنی مٹائی ہوگی یا کتنا ڈاور ہوگا، یہ چیزیں آپ قوانین میں نہیں دیکھتے، یہ ہمارے عرف اور رواج میں ہے جو کہ اکثر اسلام پر مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کے لیے ہم نے کیا کر دیا جی، قوانین پاس کیے ہیں، اور اس میں سے جو مشہور ہے ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ، یعنی قانونی تنسیخی نکاح، یہ 1939 کا ہے، 1939 سے چل رہا ہے ہندوستان، پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں چل رہا ہے، آگے سے اور بھی تھوڑے چھوٹے بڑے ہیں، لیکن پاکستان نے پھر 1961 میں جو قانون بنا دیا اس کو ہم کہتے ہیں مسلم فیملی لا۔ تو یہ جو ہم نے بنا دیا مسلم فیملی لا آرڈیننس، ایوب خان کے زمانے میں جو بن گیا، ایک یہ ہے، اس طرح ایک 1964 کا ہے یا 1964 کا چل رہا ہے۔ تو بھائی کس جو ہے عائلی قانون کا جائزہ شریعت کورٹ نہیں لے سکتا؟ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دستور نے کچھ چیزیں ہمارے دائرہ کار سے خارج کی ہے، جس میں سے یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری جورسڈکشن نہیں، ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، یہ شرعی عدالت نے کہا اور یہ شریعت اپیلیٹ بینچ نے کہا۔ بعد میں شریعت اپیلیٹ بینچ ہی میں ایک بندہ تھا بار بار ہر کیس کو چیلنج کرتا تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر محمود الرحمان فیصل۔ تو اس کے نام سے بہت سارے کیسز ہیں پاکستان میں، شریعت کورٹ نے یا شریعت اپیلیٹ بینچ نے اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ ایک مرتبہ پھر گیا اور شریعت اپیلیٹ بینچ میں یہ انہوں نے ارگو کروا دیا کہ نہیں، ہر عائلی قانون اس کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ تو انہوں نے تھوڑی سی تقسیم کی کہ وہ عائلی قوانین جو کوڈیفائڈ نہیں ہیں، یعنی جو پاکستان کے قانون کا حصہ نہیں ہے، اس میں یہ کورٹ اس کا کوئی جائزہ نہیں لے سکتا کہ بھائی ہم کیسے نکاح پڑھائیں، کتنے گواہ لے آئیں، تو مولوی 1 ہو یا 2 ہو تو مسجد میں پڑھوائیں یا حجرے میں پڑھوائیں، ظاہر ہے کہ یہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ لیکن انہوں نے کہا جس چیز کو پاکستان نے کوڈیفائڈ کیا ہے، یعنی کہ اس کو ادھر کی قانون کا حصہ بنا دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں دفعہ 1 یہ کہتا ہے، 2 یہ کہتا ہے، 3 یہ کہتا ہے، 4 یہ کہتا ہے، اور 6 پولیگیمی کے بارے میں ہیں، یعنی تعدد زوجات کے بارے میں، اور 7 جو ہے طلاق کے بارے میں، تو 8 فلاں کے بارے میں، کہتے ہیں یہ جو ہے نا، اور 4 جو ہے میراث کے بارے میں، یہ والا جو ہے کوڈیفائڈ لا، یعنی جس کو آپ نے قانون کا حصہ بنا دیا، تو اس کا جائزہ یہ کورٹ لے سکتی ہے۔ کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا، اور پھر کورٹ نے عائلی قوانین جو نافذ شدہ تھے پاکستان میں حکومت کی طرف سے، پارلیمنٹ نے جو بنائے تھے، اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اب وہ اچھا کیا برا کیا، آج کے لیکچر میں ہم یہ بات نہیں کرتے، بس اتنا ہے کہ شریعت کورٹ نے سمجھو اپنا کام شروع کر دیا اور اس کا دائرہ اختیار تھوڑا بڑھ گیا۔ تو دائرہ اختیار پہلے جو تھا کہ بھائی آپ مالی معاملات کا جائزہ نہیں لے سکتے، فائنینشل لاس کو نہیں دیکھ سکتے، بعد میں ظاہر ہے وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا، اور ایک دن اپنا شریعت کورٹ نے ڈیسیجن دیا کہ بھائی نہیں، ہم عائلی قوانین جو آپ کے ہیں، اپنے عائلی نہیں بلکہ مالی معاملات جو آپ کے ہیں اور یہ جتنے لاز ہیں یہ سود ہے، اور اس کو ختم کرو، فلاں تاریخ تک ختم کرو۔ اسٹیٹ نے اپیل کر دی اور بینکوں نے اپیل کی، تو مسئلہ سپریم کورٹ چلا گیا، شریعت اپیلیٹ بینچ، جہاں سے انہوں نے اس کو انڈورس کیا یا کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے شریعت کورٹ کے بعد۔ اور بعد میں آ گیا مشرف کا زمانہ، انہوں نے کہا یار یہ جو مولوی بیٹھے ہیں اس شریعت اپیلیٹ بینچ میں، پہلے تو ان کو برخاست کرو، کیونکہ یہ تو میرے خلاف ہے، یہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو نیا بینچ بنوا کے ان سے جو ڈیسیجن کروانا تھا وہ کروا کے دوبارہ کہاں بھیج دیا، جس کورٹ سے آیا تھا شرعی عدالت بھیج دی، وفاقی شرعی عدالت۔ اب یہ معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں پڑا ہے، اور ہمارے عمیر بھائی کو پتہ ہے کہ جب ٹرائل کورٹ آپ کیس بھیج دے تو 20 سال تو وہ ادھر فریزر میں پڑا رہتا ہے آرام سے، کہیں اس کی باری آئے گی، یعنی آج کا جو حکمران ہے وہ شاید قبر میں ہوگا، تو پھر اس کی باری آئے گی اور پھر کسی کے لیے مصیبت بنے گی۔ ضیاء الحق نے من جملہ اور کاموں کے جو کر دیا وہ یہ تھا کہ 9 فروری کو اس نے 5 پریزیڈنشل ڈکریز جسے ہم کہتے ہیں، یعنی صدارتی انہوں نے یہ حکم نامے جاری کیے، جس میں سے یہ قوانین جو آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہے ہوں گے یہ انہوں نے بنا دیے۔ جس میں سے پہلا کیا ہے، چوری والا قانون، اور اس کے لیے ماشاءاللہ 79 اور آج کیا ہے 2015 ہے، اور ہم نے کسی کا ہاتھ نہ کاٹا ہے اور نہ انشاءاللہ کٹوائیں گے۔
نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ ہے اس ملک میں قانون، لیکن یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور نہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس حدود میں نہیں چلتی. حدود کی سزا سخت ہے، تو یا تو بندہ کنفیشن کرے گا، اعتراف جرم کرے گا، اور یا دو وہ گواہ آئیں گے جو شاید فرشتے ہوں گے، جو اس دنیا میں نہیں ہیں. ہم تو نہیں ہیں نا. ٹھیک ہے جی. تو آپ کس سے پوچھا آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے، تو ظاہر نہیں پڑھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے دن میں اس نے 100 مرتبہ جھوٹ بولا ہو، اور زندگی میں ہو سکتا ہے کروڑ مرتبہ بولا ہو، تو وہ تو گواہی نہیں بن سکتا، اور اعتراف کوئی کرتا نہیں ہے. اور کسی کے گھر سے اگر میری گاڑی بھی نکل آئی تو وہ تو اس سے تو وہ ثابت ہی نہیں ہوتا. یعنی سرکمسٹانشل ایویڈنس میں نہیں چلتے. بلکہ گاڑی کا مجھے یاد آیا، اگر میری گاڑی ادھر پارکنگ میں کھڑی ہے، چوری کے لیے اسلام میں کچھ چیزیں ہیں کہ ایک اتنا مال چوری ہو کہ نصاب یا اس سے زیادہ ہو. نصاب السرقہ اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی نے یہ چوری کیا یا یہ بیگ اٹھایا، تو یہ نصاب نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ زکوٰۃ کا بھی ایک نصاب ہے. بھائی آپ کے پاس پیسے ہیں، لیکن کتنے پیسے ہیں؟ زکوٰۃ جتنے پہ واجب ہے اتنے ہیں کہ نہیں ہے. اگر اس سے توڑے ہیں تو آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی، اس سے توڑیں تو قربانی نہیں کرنی، اس سے توڑے ہیں تو یہ حج نہیں کرنا. تو اسی طرح چوری کے لیے ایک نصاب. ایک بات. دوسری بات، یہ چیز کسٹڈی سے، اس کو عربی میں کہتے ہیں حرز. ایک چیز ہے میری کسٹڈی میں، اس سے اگر چوری ہو تو اب یہ چیز میرے گھر سے چوری ہوئی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن گھر کے باہر میری BMW گاڑی اگر کڑی ہے تو اور اٹھائی گئی تو چوری کا دفعہ نہیں لگے گا اسلام والا. بھائی سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو ادھر کچھ اپنے رولز ریگولیشنز ہیں، اس کے مطابق ہوگا. تو اس لیے گاڑی برآمد ہوئی نہیں ہوئی وہ تو ویسے چوری ہی نہیں تھی سرے سے. دوسرا جو بنا دیا افینسز آف زنا جس کو کہتے ہیں، مشہور وہ چیزیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، انفورسمنٹ آف حدود، یہ نمبر 2. اور تیسرا قذف بنا دیا. یہ جو زنا بنا دیا، زنا میں ماشاءاللہ دیکھو نا اللہ نے حدود کتنے رکھے ہیں. پہلے عمیر بھائی آپ تو وکیل ہے، آپ تو بچ نہیں سکتے، بتاؤ بھائی احناف کے ہاں حدود کتنے ہیں، اور احناف کے علاوہ بھائی جمہور کے ہاں حدود کتنے ہیں. حدود مینس فکسڈ پینلٹی افینسز، یعنی وہ جرائم جو قرآن میں جس کا ذکر ہے اور اس کی سزا وغیرہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. اور یا احادیث نے کچھ چیزیں ملائی ہے، تو یا حضرت عمر نے یا حضرت ابوبکر نے ہو سکتا ہے اس کی سزا تھوڑی سی کم تو خیر کبھی نہیں زیادہ کی ہوگی. احناف کے ہاں 5 ہے، احناف کے ہاں 5 حدود ہے، فکس پینلٹی افینسز 5 تھے. جمہور نے کہا نہیں 2 اور بڑھا دو. دا حنفی اسکول آف تھاٹ، ہم سب حنفی ہیں پاکستان میں تقریباً، تھوڑے بہت اہل حدیث ہیں، تھوڑے بہت شیعہ ہیں. باقی جمہور جو ادھر ہمارے ہیں، میجورٹی آف دا پیپل دے فالو دا حنفی اسکول آف تھاٹ. یعنی اسلام یعنی قرآن اور حدیث کا جو انٹرپریٹیشن امام ابو حنیفہ یا اس کے جو علماء نے کیا ہے، اسکول آف تھاٹ کے علماء نے کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن پہ ہم چلتے ہیں. چلو جی. تو میں نے کہا ان کے ہاں حدود کتنے ہیں؟ 5. لیکن جو مالکی، شافعی، حنبلی ہے، باقی اسکولز آف تھاٹ جو ہے، جب آپ ان کو ملاتے ہیں تو یہ حدود 5 نہیں ہے، وہ 7 ہے. وہ 2 اور چیزیں ملاتے ہیں. مرتد کی سزا کو وہ حد میں ڈالتے ہیں، اور ایک اور چیز وہ حد میں ڈالتے ہیں، بغاوت کرنا اسٹیٹ کے خلاف. احناف ان دونوں کو حد میں نہیں ڈالتے، کہتے مرتد کی توبہ قبول ہو سکتی ہے 3 دن تک. تو جس گناہ میں جرم کا توبہ قبول ہو سکتا ہے اور وہ معاف ہو سکتا ہے، وہ حد تو نہیں ہوا. کیونکہ حد میں تو جب مسئلہ قاضی کے پاس پہنچ گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا. اب دونوں صلح نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں میں معاف کرتا ہوں، چوری کی ہے لیکن معاف کرتا ہوں، اور زنا ہوا ہے معاف کرتا ہوں. آپ معاف ہی نہیں کر سکتے. آپ نے آنے نہیں تھا قاضی کے پاس، کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت فاطمہ میری بیٹی بھی اگر یہی کام کرتی اور پھر یہ رپورٹ ہوتی تو پھر تو معافی نہیں ہے. تو تم دوسروں کی کیوں سفارشیں کرتے ہو؟ لیکن حضور کے پاس پہنچنے سے پہلے، قاضی کے پاس، کورٹ کے پاس پہنچنے سے پہلے آپ نہیں کرتے رپورٹ تو نہ کرو، تمہیں کون روکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو میں ویسے بتانا چاہتا تھا کہ بھائی زنا کیا ہے، یا تو زنا ہے اور یا نہیں ہے، مسئلہ ختم ہے. بھائی زنا ثابت ہو گیا اعتراف سے، کنفیشن سے، کسی نے کہا زنا کیا ہے، اور یا 4 گواہوں نے دیکھ لیا تو ٹھیک ہے ثابت ہو گیا. تو 4 گواہوں نے ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک نہیں دیکھا اس کو، یا اس طرح نہیں دیکھا جس طرح اس کا ثبوت فقہا مانتے ہیں، یا اس پہ آپ حد نافذ کر سکتے ہیں. کیونکہ سزا بہت سخت ہے. سزا سخت ہے تو ایویڈینشری کرائٹیریا جو ہے وہ انتہائی سخت ہے. تو تیسرا کیا رہ گیا جی؟ سرکمسٹانشل ایویڈنس وغیرہ؟ نو، یہ نہیں چلتا اس میں، حدود میں. خیر حدود یا 5 تھے یا 7 تھے.
اگر ان دو کو آپ ملا دے 7 تھے. پاکستان نے کتنے بنا دیے؟ 16. جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم نے یہ جو آپ گنتے ہیں تو یہ 16 بنتے ہیں. آپ کہتے ہیں 16 کیسے بنتے ہیں؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. زنا لائبل ٹو حد اور زنا لائبل ٹو تعزیر. ارے بھائی جب زنا ہے تو لائبل ٹو حد تو ہے، یعنی کہ اس پہ حد کی سزا ہو سکتی، لیکن جب زنا ثابت نہیں ہوا تو پھر تو زنا نہیں ہے، پھر تو آپ نے جس بندے کو پکڑا ہے جس کے خلاف ثبوت نہیں ہے اس کو چھوڑنا ہے. وہ کہتے نہیں اس کو بھی سزا دو. زنا لائبل ٹو تعزیر ہو گیا. پھر زنا بالجبر لائبل ٹو حد، زنا بالجبر لائبل ٹو تعزیر. تو ہر چیز میں جب آپ 2 کرتے ہیں تو یہ سارے گن گن کے آپ ماشاءاللہ 16 تک وہ لے گیا تھا. خیر اس کو بھی کسی نے سمجھایا ہوگا کہ بھائی ایسا کرو، تو بیچارے نے کیا ہوگا. اور یہ وہ چیز ہے جس کی ذرا زیادہ وضاحت کریں کیونکہ اسی میں چینج آ گیا، اور اس نے یہ کر دیا کہ حدود قوانین تقریباً پاکستان سے ختم ہو گئے. اس آرٹیکل میں یہ بات ذرا واضح کی تھی. قذف آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھائی کسی نے کسی دوسرے مسلمان پر ایک الزام لگایا. کس چیز کا الزام لگایا؟ کہ وہ زنا کر رہا تھا یا زنا اس نے کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے. اب یہ دیکھو، یہ اگر کسی نے یہ الزام لگا دیا تو اگر 3 بندوں نے لگا دیا کہتے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ زنا کر رہا تھا، اور چوتھا آگے کہتا ہے کہ نہیں میں نے ایسے نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتہ یہ بندہ تھا، تو ان 3 کو سزا ہوگی. کون سی سزا؟ اس کو ہم قذف کی سزا کہتے ہیں. کہ آپ نے ایک انوسنٹ معصوم پاک باز مسلمان پہ زنا کا الزام کیوں لگا دیا؟ آپ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے کہ 2 بندوں نے دیکھا ہے، 3 نے دیکھا ہے، وہ گواہی نہیں دے سکتے، اور اگر گواہی دیتے ہیں تو وہ اس کو تو سزا ملتی ہے. اسلام نے ایک اصول رکھا ہے. ایک 4ویں-5ویں صدی کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں امام سرخسی. وہ فرماتے ہیں دا آئیڈیا از ناٹ ٹو پنش بٹ ٹو کنسیل دا کرائم. بھائی اتنی سخت سزا کیوں ہے، اتنی سخت کرائٹیریا کیوں ہے اپنی ایویڈنس کی؟ کہتے ہیں مقصد یہ تھا کہ جو دیکھ لیا نا تو آپ کیا کرے جی، صرف نظر کرو، جاؤ نہیں دیکھا. دا آئیڈیا از ناٹ ٹو پنش، یہ نہیں ہے کہ بس دیکھ لیا اور بسم اللہ کر کے دڑل ٹھیک ہے جی مروا دیا اور سزا دلوائی. سزا بہت سخت ہے. تو کیا کہا؟ کنسیل دا کرائم، چھپاؤ اس کو، نہ بولو. حضرت عمر کا زمانہ تھا اور الزام لگ گیا کسی صحابی پر کہ بھائی اس نے زنا کیا ہے. 3 لوگوں نے آ کے گواہی بھی دی اور چوتھے نے کہا مجھے نہیں پتہ یہ تھا یا کوئی اور تھا، اور ان 3 کو قذف کی سزا ہو گئی. آپ کو پتہ ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگ گیا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس کی صفائی خود کی کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا، غلط تھا، بہتان تھا. اور جو لوگ اس خبر کو پھیلا رہے تھے 2 مرد اور ایک خاتون. خاتون کا نام تھا ہمنہ، اور مردوں میں وہ جو بہت بڑے شاعر تھے حسان بن ثابت وہ تھے. تیسرا ایک اور وہ تھا صحابی. ان 3 کو سزا ہوئی اس کی. کس کی؟ قذف کی. کہ بھائی آپ لوگ کیوں جھوٹ کی خبر پھیلا رہے ہو جب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کہاں تھی، کتنے میلوں دور تھی، اور آپ ادھر بیٹھے ہیں اور آپ خبر کو پھیلا رہے ہیں. تو یہ جھوٹی خبریں ہم نہ پھیلائیں اور نہ پھر اس سزا کے لیے تیار ہو جائیں. اچھا، پاکستان نے پھر یہ کر دیا نافذ، اور آگے سے پروہیبیشن انفورسمنٹ آف حد آرڈیننس 1979 یہ ہم نے بنا دیے. ایک آگے جو بنا دیا وپنگ. دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی تعزیر کی سزا تھی، زنا لائبل ٹو تعزیر تھا اور زنا لائبل ٹو فلان تھا، اور تعزیر کی جتنی چیزیں تھیں سب کی سزا کیا تھی جی؟ لیشز مارٹا، کوڑے. اور یہ ہم اس زمانے میں کوئی چوری کا بھی چور بھی اریسٹ ہوتا تھا تو ماشاءاللہ اس کو بھی ماشاءاللہ کی کورٹس کون سی سزا سناتے تھے. ویسے تو 2-3 دنوں میں اور ہفتے میں سنا جاتے تھے، اور بڑے سے بڑے اسکول میں، بڑے سے بڑے گراؤنڈ میں بندے کو پکڑ کے اس کو کر کے ایسے کر دیتے تھے، باندھ دیتے تھے، اور آگے سے بندہ آتا تھا اور مار دیتا. اور اس کی جو آواز نکلتی تھی. یہ وپنگ کا جو ایکٹ تھا یہ آپ نیچے دیکھیں تو میں نے لکھا ہے کہ اس کو ختم کیا گیا، اڑا دیا گیا. یہ اب اسٹیچوٹ میں نہیں ہے. 1996 میں وپنگ والی جو سزا ہے یہ ختم ہو گئی، اور ہمیشہ یہ سزا ہم نے پاکستان میں رکھی تھی. آگے سے پاکستان نے کچھ ترامیم کیے، اور ان ترامیم کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرے تو 1980، 82، 86 میں یہ جو قوانین آئے ہیں پاکستان پینل کوڈ میں، مجموعہ تعزیراتی پاکستان میں کچھ تغییرات ہو گئی، تعدیلات ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویاں اور یا ان کے باقی جو اہل بیت ہے ان پہ اگر کسی نے کوئی الزام لگایا گستاخی کی، یا قرآن پاک کو مثلا کوئی جلانے کی، مسخ کرنے کی کوشش کی، تو ان کے لیے سزا رکھوائی گئی.
اب آپ جو ہے یہ چونکہ ضیاء الحق کے زمانے میں سب کچھ ہوا ہے تو اس کا ذکر کیا، آگے سے اس کا مزید ذکر نہیں۔ ایک اور چیز جو شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور آگے سے سپریم کورٹ نے کہا ہاں یہ فیصلہ ٹھیک ہے، اس کی روشنی میں ایک تعدیل ہوئی، ایک چینج آئی ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں تاج پاکستان، اور کیا کہ قصاص اور دیت کا قانون اس ملک میں متعارف کرایا گیا، اور یہ ابھی تک چل رہا ہے کہ فلاں نے فلاں کو زخمی کیا ہے یا مار دیا ہے۔ اگر مقتول کے ورثہ چاہتے ہیں کہ صلح کر لے، معاف کرے، تو وہ معاف کر سکتے ہیں، پیسے لے کر معاف کر سکتے ہیں بغیر پیسوں کے، اور اگر وہ بالکل کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر جو سزا ہے وہی ہو سکتی ہے۔ لیکن آج کل اکثر جو ہے جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ وہ معافی ہو جاتی ہے۔ آگے سے یہ جو حدود قوانین ہے، اس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ پاکستان کے جو حدود اگر آپ جمع کرتے اس وقت کے تو 16 بنتے ہیں، اور اگر آپ حنفی ہے اس کو پلس مائنس کریں گے تو 5 بنتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں میں تو شافعی، حنبلی یا مالکی ہوں یا کسی اور ہے مذہب سے میرا تعلق ہے تو پھر وہ 7 بنتے ہیں۔ تو یہ 16 کی ذرا آپ لوگ دیکھ لیں۔ سزا اکثر کی، خاص کر تعزیری سزاؤں کی کیا تھی؟ وہ کوڑے کی تھی، اور یہ ایک مسئلہ تھا۔ اب ہم ذرا آتے ہیں جس کو ہم قرآن کی اصطلاح میں حرابہ کہتے ہیں، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ تو وہ اس طرح ہوتا تھا پرانے زمانے میں کہ ایک پورا قافلہ جاتا تھا، اور گرمیوں میں اور اکثر سردیوں میں بھی وہ رات کو سفر کرتے تھے کہ بھائی مکے سے قافلہ جا رہا ہے شام کی طرف، اور یہ ہے تجارت کا قافلہ، اور پتہ نہیں شام سے پتہ نہیں لبنان کی طرف جا رہا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے یا آ رہا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ راستے میں ڈاکو بیٹھے ہوتے تھے، وہ 1 یا 2 نہیں ہوتے تھے، ظاہر ہے زیادہ ہوتے تھے، اور 3 کاموں میں سے وہ ایک کام کرتے تھے: سب کچھ قافلے کو لوٹنا، اور مارنا، زخمی کرنا، قتل کر کے لوٹنا، اور یا یہ تھا کہ بھائی ان میں خوف ہراس پھیلانا۔ یہ تینوں کام کبھی ان میں سے ایک ہوتا تھا، کبھی 2 ہوتے تھے، کبھی 3 ہوتے تھے۔ تو پاکستان نے اس کو بھی اپنی حدود لازم ڈال دیا تھا، اور جب ڈال دیا تھا تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا سزا ہے؟ قتل کے بعد ڈیڈ باڈی کو اس کو ہم کہتے ہیں کروسیفیکیشن، کہ اس کو ایکسپوز کراؤ تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ بھائی اس بندے کو یہ ڈاکو تھا، ڈکیت تھا، اس کو سزا ہوئی ہے، اب آپ لوگ دیکھ لیں۔ تو یہ سزا ہے اسلام میں۔ پاکستان نے یہ سزا اس میں منشن نہیں کی سزاؤں میں۔ اور آگے سے ایک اور سزا ہے، او ینفوا من الارض، قرآن میں آیا ہے کہ ان کو آپ جلا وطن کر سکتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ بڑا اسلامی ملک ہے تو آپ نے سمجھو پاکستان سے بیچ دیا کوئی 2-3 ہزار کلومیٹر دور کسی اور جگہ۔ انگریز اپنے زمانے میں بیچتے تھے جس کو ہمارے اصطلاح میں کالا پانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دور۔ اور کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو یورپ میں انہوں نے قید کیا تھا، مالٹا میں قید کیا تھا۔ تو یہ سزائیں ہوتی تھی کہ بھائی ان کو سزا دے دو اور وہ کیا ہے، جلا وطن کرواؤ۔ لیکن ظاہر ہے ادھر بھی، یعنی کہ بلکہ میں آپ کو بتا دوں، آپ میں سے کوئی آسٹریلین تو نہیں بیٹا ادھر؟ نہیں بیٹا۔ آسٹریلیا میں جتنے بھی آج لوگ حکومت کر رہے ہیں اس کی ہسٹری آپ پڑھیں۔ انگلینڈ میں جس کو سزا ہوتی تھی کسی زمانے میں تو اس کو کہتے یار اس کو جیل میں کیوں رکھے، ادھر ان کو روٹی کیوں کھلائے اور یہ کیوں کرے، جہاز میں بٹھا کے، بحری جہاز میں اس کو اتارتے تھے۔ ادھر بہت بڑا، آج کل تو کانٹیننٹ ہے، اس زمانے میں بہت بڑا جزیرہ تھا، انہوں نے کہا ادھر اتارو، ادھر کریں گے۔ تو وہ خود کہتے ہیں آسٹریلین کہ بھائی ہمارے جو نسل ہے ہم تو سب ان لوگوں کے بچے ہیں، اولاد ہیں جو کہ سزا یافتہ تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سزا کے طور پر ان کو اس جگہ سے بہت دور بھیجا جاتا تھا کہ بھائی آپ کے شر سے آپ لوگ محفوظ رہیں گے، آپ مزید انگلینڈ میں یا اس فلاں ملک میں کوئی جرم نہیں کر سکتے۔ تو ہم یعنی اسلام میں ڈاکوں کی یہ بھی سزا ہے، لیکن پاکستان نے جو بنا دیا تو یہ والا حصہ بھی انہوں نے کیا کر دیا جی، حذف کروا دیا۔ اچھا، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے جو سزائیں بنا دی پاکستان میں یا تجویز کی، وہ ضروری نہیں تھا کہ بالکل قرآن کے مطابق تھی یا بالکل سنت کے مطابق تھی یا بالکل جو فقہا جس طرح کہتے اس کے مطابق تھی۔ آگے سے خاص کر میں نے کہا زنا آرڈیننس کو تھوڑا سا ہم زیادہ کریں گے، اس کی تشریح کریں گے۔ تو میں نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے بنایا ایک ہے زنا لائبل ٹو حد، کہ بھائی اگر زنا ثابت ہو گیا تو وہی حد کی سزا ہوگی، تو وہ تو کبھی ثابت نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آگے سے ایک اور کر دیا کہ اگر ثابت نہیں ہوا
لیکن کچھ نہ کچھ ثابت ہو گیا تو پھر کیا کریں گے جی؟ پھر اس کو تعزیر کی سزا دیں گے۔ تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ بھائی کنفیشن نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیے گا یہ جو انگلش والے کو، کہ اعتراف نہیں ہے، 4 گواہ نہیں ہیں، تو پھر ان کو ہم تعزیری سزا دے سکتے ہیں۔ اور وہ تعزیری سزا کیا ہے جی؟ کوڑوں کی سزا ہے، 30 کوڑوں تک کی سزا مل جاتی۔ میں نے کہا اس لیے کہ حد سے تعزیر کر دیا اکثر جگہوں پہ، اور تعزیری سزا اکثر کیا رکھی گئی؟ کوڑے دینا۔